بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 16 ہے، جس میں ہم شاعر الشمیذر الحارثی کو پڑھیں گے اور ان کے اشعار سے لطف اندوز ہوں گے۔ ان کا تعارف کچھ یوں ہے، یہ ایک اسلامی شاعر ہے۔ کسی نے اس کے بھائی کو قتل کیا، شاعر نے بھائی کے بدلے قاتل کو قتل کیا۔ اب اس میں جو اشعار ہیں وہ آئیں گے کہ بھائی کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے قتیل، اپنے مقتول، اپنے بھائی کا بدلہ لیا۔ تو آئیے اشعار کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد ترجمہ اور تشریح کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الشمیذر الحارثی بنی عمنا لا تذکروا الشعر بعدما دفنتم بصحراء الغمیر القوافیا فلسنا كمن كنتم تصيبون سلة فنقبل ضيما أو نحكم قاضيا ولكن حكم السيف فيكم مسلط فنرضى إذا ما أصبح السيف راضيا وقد ساءني ما جرت الحرب بيننا بني عمنا لو كان أمرا مدانيا فإن قلتم إنا ظلمنا فلم نكن ظلمنا ولكننا أسأنا التقاضيا۔ ترجمہ کرتے ہیں۔ بنی عمنا، بنی عمنا، ابناء عمنا، اے میرے چچا زاد بھائیو، لا تذکروا الشعر، شعر کا تذکرہ نہ کرو، شعر کا تذکرہ نہ کرو، لا تذکروا ذکر یذکروا، بعد ما دفنتم، بعد اس کے کہ تم نے دفن کر دیا، بصحراء الغمیری، غمیر کو، غمیر یعنی صحرائے غمیر میں اشعار کو دفن کیا۔ القوافیہ، قوافیہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر شعر کا قافیہ ہوتا ہے، تو کہہ رہے ہیں بنی عمنا لا تذکروا الشعر بعدما، اس کے بعد شعر کا بالکل بھی ذکر نہ کرو، بعدما دفنتم کہ تم نے دفن کر دیا غمیر کے صحرا میں القوافیہ اشعار کو، یعنی کیونکہ تم وہاں سے شکست کھا کر بھاگ گئے تھے تو اب اشعار کہہ کر کس چیز پر فخر کرو گے؟ یعنی صحرائے غمیر، وہاں سے تم بھاگ گئے، تم لڑے نہیں وہاں پر چچا زاد بھائیو۔ آگے کہتے ہیں فلسنا کمن کنتم تصیبون، ہم اس شخص کی طرح یا اس شخص کی مانند نہیں ہیں جس کو تم خفیتاً تکلیف پہنچاتے تھے۔ تصیبون، اصاب یصیبو، تکلیف پہنچانا، سلتاً خفیتاً۔ فلسنا، ہم نہیں ہیں، کمن کنتم، جیسا کہ تم ہو، تصیبون سلتاً، خفیتاً، چپکے سے کسی کو تکلیف پہنچاتے تھے۔ فنقبل ضیماً، کہ ہم ظلم کو قبول کریں، ایسا نہیں ہے۔ او نحکم قاضیا، یا کسی حاکم کے پاس اپنا فیصلہ لے جائیں، بلکہ ہم اپنا فیصلہ خود کرتے ہیں، تم سے خود ہی نمٹ لیں گے۔ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نہ تو ظلم کو پروموٹ یا اس کی حمایت کرتے ہیں، بلکہ نہ ہم قاضی کو رکھتے ہیں، ہم تو خود تم سے نمٹیں گے، تم سے بدلہ لیں گے۔ آگے کہا وَلَكِنَّ حُكْمَ السَّيْفِ، بلکہ تلوار کا فیصلہ تمہارے درمیان مسلط رہے گا، تمہارے درمیان مسلط اور تم پر غالب رہے گا۔ فَنَرْضَى إِذَا مَا أَصْبَحَ السَّيْفُ رَاضِيًا، چنانچہ ہم اس وقت راضی ہوں گے جب تلوار راضی ہو جائے گی۔ فَنَرْضَى، ہم راضی ہوں گے، إِذَا مَا أَصْبَحَ السَّيْفُ، جب تلوار ہو جائے، راضیاً، راضی، ہم بھی اس وقت راضی ہوں گے، ورنہ ہم تو اس وقت تک قتال کریں گے، لڑائی کریں گے۔ وَقَدْ سَاءَنِي، وہ چیز مجھے بری لگی، ساء یسیء، انا اساءنی کذا و کذا، اساءنی کلامک، آپ کی بات نے مجھے اذیت دی، مجھے تکلیف میں ڈالا۔ وقد ساءنی، مجھے اذیت اور تکلیف اور بری چیز لگی، ما جرت الحرب بیننا، جس کو لڑائی ہمارے درمیان کھینچ لائی ہے، یعنی کسی بعض اسباب ہیں، بعض ایسے وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم آپس میں لڑ پڑے، تو یہ چیز مجھے بہت بری لگی۔ بنی عمنا، اے میرے چچا زاد بیٹو، بھائیو، کاش لو کان امرا مدانیہ،
چچا زاد بھائیو کاش کے معاملہ قریب ہوتا، لو کان امرن، لو کان امرن، کاش کہ یہ معاملہ مدانیہ قریبا۔ اس میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ مجھے تو یہ بہت برا لگا کہ ہم کس وجہ سے لڑنے لگے ہیں، اے میرے چچا زاد، بس ہمیں کاش کہ یہ وقت ہمارے قریب ہوتا تو ہم ضرور، دیکھو اس کا ترجمہ کچھ یوں کریں گے، یعنی یہ جو چیز تھی، سبب کیا تھا لڑائی ہونے کا؟ سبب یہ تھا کہ ان لوگوں نے میرے بھائی کا قتل کیا تھا، تو جب قتل کیا تھا وہ سبب بنا، اب ہم آپس میں ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں، تو کہا کہ اور صلح ہو جاتی، لیکن معاملہ حد سے بڑھ گیا، یہ بنا لو کان امرا مدانیہ، صلح ہو جاتی تو صحیح ہو جاتا، اور یہ ایک سبب تھا کہ اس نے میرے بھائیوں کو قتل کیا، اس سے ہماری حد بڑھ گئی۔ اگر صرف لڑائی ہوتی تو ہم صلح کر لیتے، لڑائی نہیں ہے بلکہ قتل کر دیا، اب اس کا بدلہ تو لینا پڑے گا۔ آگے کہہ رہے ہیں فَإِن قُلْتُمْ، اگر تم نے یہ کہا کہ ہم نے ظلم کیا، فَإِن قُلْتُمْ إِنَّا ظَلَمْنَا، اگر تم یہ کہو گے إِنَّا ظَلَمْنَا کہ ہم نے ظلم کیا ہے، فَلَمْ نَكُمْ ظَلَمْنَا، ہم نے بالکل بھی ظلم نہیں کیا، وَلَكِنَّا أَسَأْنَا التَّقَاضِيَ، مگر لیکن تقاضے میں برا سلوک کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اور تقاضے میں برا سلوک اور سختی ظلم نہیں کہلاتا۔ کہتے ہیں کہ وَلَكِنَّا أَسَأْنَا، اور ہم نے اپنے قرض کے مطالبے میں برا سلوک کیا۔ ہمارا قرض کیا تھا؟ ہمارے بھائی کو قتل کیا تو ہم بھی ان میں سے قتل کرتے، قصاص لیتے، لیکن ہم نے جب نہیں لیا تو ہمارا یہ فیصلہ برا تھا۔ اسأنا، اسأنا بمعنی اخطأنا، ہم نے غلطی کی، اخطأنا، ٹھیک ہے، اسأنا اخطأنا التقاضیہ، فیصلے کرنے میں ہم غلط ہوئے، ہم نے صحیح فیصلہ نہیں کیا، جان کے بدلے جان تھی ہو ہم نہ لے سکے، وگرنہ ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ فَإِن قُلْتُمْ إِنَّا ظَلَمْنَا، امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ مزید اشعار بھی پڑھتے ہیں۔ وقال وداك بن ثميل المازني رويد بني شيبان بعض وعيدكم تلاقوا غدا خيلي على صفوان تلاقوا جيادا لا تحيد عن الوغى إذا ما غدت في المأزق المتداني عليها الكمات الغر من آل مازن ليوث طعان عند كل طعان تلاقوهم فتعرفوا كيف صبرهم على ما جنت فيهم يد الحدثان مقاديم والصالون في الروع خطوهم بكل رقيق الشفرتين يمان إذا استنجدوا لم يسألوا من دعاهم لأية حرب أم بأي مكان۔ ترجمہ اور تشریح سے پہلے ہم شاعر کی تھوڑا تعارف کروا دیں اور پس منظر بیان کر دیں کہ اشعار کب کہے گئے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ہے کہ یہ بنو مازن سے ان کا تعلق ہے، یہ مازنی شاعر ہیں، بنو مازن سے ہیں۔ ان کے اشعار کی حکایت یا پس منظر یہ ہے کہ بنو شیبان چاہتے تھے کہ بنو مازن ان کے لیے صفوان نامی کنواں خالی کر دیں، یعنی بنو شیبان بنو مازن سے کہتے تھے کہ یہ کنواں ہمارے لیے خالی کر دو، لیکن بنو مازن اس کے لیے تیار نہیں تھے، تو بنو شیبان جو مطالبہ کر رہی تھی انہوں نے دھمکیاں دینا شروع کر دی، تو اس پر شاعر کہنے لگا روید بنی شیبان، بنو شیبان اپنی بعض دھمکیاں روک دو۔ رویدہ کا ترجمہ آپ نے نحو صرف میں پڑھا ہوگا، نحو میں امہل معنی یعنی رکو، ٹھہرو، اپنی دھمکیوں سے رک جاؤ، بعض وعیدکم، دھمکیوں سے، وعید دھمکی، اپنی دھمکیوں سے رکے رہو، تلاقوا غدن، کل تم مقابلہ کرو گے، کل تم ملو گے، خیلی، میرے گھوڑے سے، میرے شہ سواروں سے، علی صفوان وہی کنویں کا نام ہے، یعنی صفوان پر کل تم میرے شہ سواروں سے ملو گے، اب ٹھہرو ذرا، دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ تلاقوا جیادن، تم کل ایسے بہترین گھوڑوں سے ملو گے، جیاد جمع آپ کہہ سکتے ہیں جید، یعنی جید اچھا اور بہت اعلیٰ قسم کا، جیاد گھوڑوں کو کہہ سکتے ہیں، تم ایسے بہترین گھوڑوں سے ملو گے، لا تحیدوا عن الوغا، لا تحیدوا لا تفروا، فرّا یفروا، تو لا تفروا کا مطلب بھاگتے نہیں ہیں، منہ نہیں موڑتے، جو جنگ سے اعراض نہیں کرتے، عن الوغا، وغا معنی الحرب،
الحرب یعنی جنگ، جنگ سے منہ نہیں موڑتے. اذا ما غدت فی المأزق المتدانی، جب کہ وہ جنگ کی تنگ جگہ میں ہوتے ہیں. اذا ما غدت، اذا ما صارت، اذا ما اصبحت، جب کہ وہ ہوتے ہیں فی المأزق تنگ جگہ میں، المتدانی المتقارب، یعنی دشمن کے بالکل قریب بھی ہوتے ہیں اور تنگ جگہ میں ہوتے ہیں، پھر بھی نہیں گھبراتے، پھر بھی پیچھے نہیں ہٹتے، تو سمجھ لو کہ وہ کیسے گھوڑے ہوں گے اور کیسے شہسوار ہوں گے. آگے کہتے ہیں علیہ الکمات الغر من آل مازن، ان گھوڑوں پر آل مازن کے روشن رو بہادر ہوں گے. الغر یعنی سفیدی، جو سفیدی چمکتی ہو. الغر جیسے ہم کہتے ہیں کہ الغر المحجلہ، یعنی آپ گھوڑے کی پیشانی جب چمک رہی ہو، اسی طرح کوئی بھی چیز چمک رہی ہو اس کو ہم کہیں گے رجل اغر، آدمی چمکتا ہوا. تو کہتے ہیں الکمات، کمات کہتے ہیں بہادر یا شہسوار جو گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں. ان گھوڑوں پر کمات ہوں گے جو چمکتے ہوئے ہوں گے. من آل مازن، ان کا تعلق بنو مازن سے ہوگا. لیوث، وہ کمات، وہ جو کمات ہیں وہ لیوث ہیں، یعنی لیث کی طرح، شیروں کی طرح ہیں. لیوث طعان، یعنی جو ہر قسم کی نیزہ بازی کے وقت شیر ہوں گے. عند کل طعان، عند کل طعنۃ، عند کل رمیۃ، ہر وار کے قریب یا ہر وار کرتے ہوئے تم ان کو شیر پاؤ گے اور کچھ نہیں. ہر وار ان کو شیر والا وار ہوتا ہے. تلاقوہم، تم ان سے ملاقات کرو گے. تلاقوہم، تم ان سے ملاقات کرو. فتعرفوا، تم جان لو گے. کیف صبرہم، کہ ان کا صبر کیسا ہے، ان کا صبر اور اس کی قدر کتنی ہے. علی ما جنت فیہم ید الحدثانی، کہتے ہیں کہ ان کا صبر کس قدر ہے، اس چیز پر جو حوادثات کے ہاتھ نے ان میں توڑا ہے. یعنی جان لو گے کہ حوادث زمانہ پر وہ کس قدر صابر ہیں، اس پر کتنے حالات آئیں، کتنی مشقتیں آئیں، پھر بھی وہ صبر کرنے والے ہیں. وہ کون ہیں؟ بنو مازن. تلاقوہم فتعرفوا کیف صبرہم علی ما جنت، علی ما کسبت، علی ما اصابت. اصابت معنی پہنچانا یا پہنچنا. الحالات فیہم، ان کے اندر. ید الحدثانی، ید الحوادث، حوادث الدہر، حالات الدہر، احوال الدہر. تو ان پر کافی پریشانیاں، پھر بھی صبر کرتے ہیں، تو وہ اتنے یعنی پیچھے نہیں ہٹنے والے. آگے کہتے ہیں مقادیم والصالون فی الروع خطوہم، وہ پیش قدمی کرنے والے. مقادیم، مقدام، مقدام میں کہوں رجل مقدام، رجل شجاع، رجل باسل، سب ایک معنی میں ہیں، آگے بڑھنے والا آدمی. مقادیم، وہ سارے آگے بڑھنے والے ہیں. والصالون، آگے ملانے والے ہیں. فی الروع، خوف میں پیش قدمی کرنے والے. خطوہم، اپنے پیروں کو، اپنے قدموں کو، اپنے راستے میں آگے بڑھنے والے ہیں. خطا یخطو یعنی قدم لینا. الخطوات قدم، بہت سارے. تو کہتے ہیں خطوہم، اپنے راستے میں آگے بڑھنے والے سارے کے سارے ہیں خوف کے حالات میں. بکل رقیق الشفرتین یمانو، اس کا ترجمہ ہے کہ وہ اپنے قدموں کے ہر باریک دو دھاری یمنی تلوار کے ساتھ. بکل رقیق الشفرتین، اور رقیق الشفرتین یعنی دو دھاری تلوار. رقیق باریک کو کہتے ہیں، شفرتینی حد السیف، حد کہتے ہیں دھار کو، حد. تو دونوں طرف سے شفرتین، شفرہ ہم کہتے ہیں بلیڈ کو بھی. یمانی، یمن والے تلواروں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. اور آخری شعر ہے اذا استنجدوا لم يسألوا من دعاهم، یعنی جب ان سے نجدہ، نجدہ کہتے ہیں مدد طلب کرنے کو. اذا استنجدوا، اذا طلبوا للنجدہ، جب ان کو بلاوا آتا ہے، جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ بھئی ہماری مدد کرو. لم يسألوا، تو وہ نہیں پوچھتے. من دعاہم، بھئی کون ہمیں بلا رہا ہے، آیا ہمارے قبیلے سے ہے یا کوئی اور ہے. لأیۃ حرب، یہ بھی نہیں پوچھتے کس جنگ کے لیے، آئے جنگ ہماری ہے یا کسی اور کی ہے. ام بأی مکانی، یا جنگ قریب ہے یا بعید ہے، جنگ ہمارے علاقے میں یا بہت دور جانا پڑے گا. تو بتانا چاہ رہے ہیں بلکہ بلا حیلہ او بلا حیل و حجت مدد کرتے ہیں، ہر کسی کی مدد کرتے ہیں. تو کیا پتہ چلا کہ ہم درد خیر خواہ ہیں اور ہر کسی کے ساتھ ہاتھ بڑھاتے ہیں مدد کا.
تو یہ ان کی تمام تر صفات تھیں۔ امید ہے سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم۔